کمرے میں ہلکی سی دھوپ جالی کے راستے اندر آ رہی تھی۔ پردے آدھے کھلے تھے۔ نیلے غلاف والے بیڈ کے ایک کونے پر ارم بیٹھی ہوئی تھی، گود میں ایان کو تھپک رہی تھی، جو وقفے وقفے سے اپنی ننھی انگلیاں مٹھی میں بند کر کے سانس بھرتا۔ عائشہ اور سدرا سامنے قالین پر ٹانگیں موڑے بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے کپڑوں کی ٹوکری کھلی ہوئی تھی، جس میں ریشمی دوپٹے، جھلملاتے کرتے اور مہندی کے ڈبے پڑے تھے۔ وہ دونوں ارم کی مدد کرنے آئی تھیں تاکہ صفائی میں اس کا ہاتھ بٹا سکیں۔ وہ اپنے سسرال سے حویلی میں اپنے ماں باپ کے پاس شفٹ ہو گئی تھی، اس لیے سامان سمیٹنے میں تھوڑی پریشانی آ رہی تھی۔ چند لمحے بعد دروازہ ہلکے سے کھٹکا تو سب کی نظریں ایک ساتھ اٹھیں۔ آفرین اندر داخل ہوئی۔ سفید دوپٹے کے نیچے سے چند بال ماتھے پر آ گئے تھے۔ اس نے نظریں جھکا کر سلام کیا اور ارم کے قریب بیٹھ گئی، جبکہ وہ پیار سے اس کے پھولے پھولے معصوم گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، کہاں رہ گئی تھی؟ اتنی دیر سے آئی ہو، کتنے سارے کام تمہارے بغیر ہی مکمل ہو گئے۔ مجھے سب پتا ہے، کام چوری کی وجہ سے تم نہیں آئی نا؟ جبکہ آفرین شرارت سے بولی، ارے نہیں باجی، آپ جانتی ہیں آپ کا کام کرنے سے مجھے ہمیشہ خوشی ملتی ہے۔ دراصل مورے پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، اسی وجہ سے نہیں آئی۔ آپ کو پتا ہے نا، مورے ایک دفعہ پکڑ لیں تو سر میں اچھی طرح مالش کر کے ہی چھوڑتی ہیں۔ مجھے تو تیل سے الرجی ہے، اس لیے دھونے چلی گئی۔ اتنی کراہیت آ رہی تھی، کیا بتاؤں آپ کو۔ عائشہ ہنسی روک کے نہ رہ سکی۔ تو اب سر صاف ہو گیا، دماغ بھی ذرا صاف رکھ لینا اور اب کام پر لگ جانا۔ خبردار جو تم نے کام چوری کی، سمجھ آئی؟ جبکہ ارم فوراً بولی، اچھا بس زیادہ مت کہو اسے، جانتی ہو نا اس میں میری جان بستی ہے۔ کام کرو تم دونوں۔ جبکہ وہ دونوں منہ بناتے اپنے کام میں پھر سے مگن ہو گئی۔ آفرین ایان کو پیار سے دیکھتے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیر کر بولی، سو گیا یہ؟ آپ کو پتا ہے تھوڑی دیر پہلے نیچے اتنی شرارت کر رہا تھا۔ ارم نے سر ہلایا، ہاں ابھی سویا ہے۔ اس لڑکے کی وجہ سے میں کوئی کام نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر شکر ہے ان لڑکیوں نے ساتھ دے دیا، ورنہ آج پھر کمرہ سیٹ نہیں ہو پاتا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی سدرا کو شرارت سوچی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے تنگ کرنے والے انداز میں بولی، آفرین تمہیں پتا ہے تمہارے سر کی مالش کیوں ہو رہی تھی اور کل سے تم پر اتنی پابندیاں کیوں لگ رہی ہیں؟ ایسے بیٹھو، ایسے مت ہنسو، یہ کھاؤ وہ مت پہنو۔ وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی ارم اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، سدرا منع کر رہی ہوں نا، میری گڑیا کو تنگ مت کرو، کام کرو اپنا۔ جبکہ آفرین ہنستے ہوئے بولی، ارم باجی بولنے دیں اسے، جب تک یہ مجھے ستا نہیں لے اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ویسے واقعی میں بھی تھوڑا نوٹ کر رہی ہوں، کل سے کچھ زیادہ ہی مجھ پر سختی ہو رہی ہے۔ سدرا ہنستے ہوئے بولی، کیونکہ تمہاری بوری سلنے والی ہے۔ آفرین کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ بے اختیار بولی، پاگل ہو گئی ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اور ویسے بھی اتنا دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، مورے کا دماغ تو ویسے بھی اکثر خراب رہتا ہے، اس میں اتنا پریشان کیوں ہونا؟ اور ویسے بھی جب تک ماں اپنی بیٹی کو ٹوک نہ لے ان کو سکون نہیں ملتا۔ سدرا نے جان بوجھ کر آواز نیچی کی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، جی نہیں، اس بار کا دماغ بلا وجہ خراب نہیں ہوا، دراصل تمہارے شوہر نامدار واپس آ رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بڑے بابا نے اپنے کانٹیکٹس چلا کر ان کا ٹرانسفر واپس گاؤں میں ہی کرا لیا ہے۔ آفرین کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو اڑ سا گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، کون سا شوہر؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ خوف کے مارے لمحے بھر کے لیے اس کے ہاتھ بھی کانپ اٹھے۔ اس کے بوکھلائے ہوئے انداز پر تینوں کے چہرے پر ہی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سدرا ہنستے ہوئے بولی، وہی ڈی ایس پی بہروز خان، ارم باجی کے بڑے بھائی اور ہمارے فرسٹ کزن۔ اب ان کی پوسٹنگ گاؤں کے قریبی اسٹیشن پر ہو گئی ہے۔ تمہاری رخصتی کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں۔ اگر اب بھی تمہیں اپنے شوہر یاد نہیں آئے تو مجھے بتاؤ، میں مزید تمہیں ان کے رشتے یاد کرواتی ہوں، شاید تمہیں یاد آ جائیں۔ آفرین کے چہرے کی رنگت ہی پھیکی پڑ گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے جسم کا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کو گمسم دیکھ عائشہ شرارت سے بولی، ارے اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ اب تم کمرے میں اکیلی نہیں رہو گی، بلکہ کوئی ہر وقت تمہارے ساتھ ہوگا، اور اب آفرین بی بی کی بجائے بیگم صاحبہ کہلاؤ گی۔ یہ کہتے ہی دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہنستے ہوئے تالی ماری۔ آفرین نے حیرت سے ارم کی طرف دیکھا اور بے چین لہجے میں بولی، یہ جھوٹ بول رہی ہے نا باجی؟ ایسا کچھ نہیں ہے نا؟ مجھے پتا ہے آپ کبھی مذاق نہیں کرتی اور آپ نہ ہی کبھی جھوٹ کہتی ہیں۔ کیا سچ میں خان سائیں آ رہے ہیں؟ ارم نے دھیرے سے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا، بدو سب کی باری آتی ہے، تمہاری بھی آئے گی،
اور اس میں اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ لالا ہی ہے، کوئی جن تو نہیں جو تمہیں قید کر لیں گے۔ اور اب دیکھو میں بھی تمہارے پاس ہی ہوں، کس بات کی ٹینشن؟ بچے کی رونے کی آواز نے لمحے کو توڑ دیا۔ ارم نے دوپٹہ پھیلا کر منہ موڑا، ایان کو دودھ پلانے لگی۔ عائشہ مسکراتے ہوئے بولی، تمہارا بھی جلد ایک پیارا سا بیٹا ہوگا، ایسا ہی ایان جیسا۔ تم بھی دودھ پلاؤ گی، لوریاں دو گی؟ وہ دونوں جان کے اس کو پریشان کر رہی تھیں۔ آفرین کے چہرے پر سادگی کی چھاپ گہری ہو گئی۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، لیکن بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم۔ آپ لوگ مجھے پریشان مت کریں، مجھے یہ سوچ کر ہی ٹینشن ہو رہی ہے کہ خان سائیں واپس آ رہے ہیں، ساری آزادی ختم ہو جائے گی اور میں کوئی رخصتی نہیں کروں گی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ سدرا نے ہونٹوں پر انگلی رکھی، ارم کی طرف دیکھ کر آہستہ آواز میں بولی، یہ بات ارم باجی کے سامنے نہیں کہنا۔ پھر آفرین کے کان کے قریب ہو کر ہنسی دباتے بولی، شادی کی رات شوہر کچھ ایسا کرتا ہے کہ لڑکی کو درد ہوتا ہے، پھر اگلی صبح پلنگ کے نیچے سے بچہ نکل آتا ہے۔ یہی بچہ پیدا کرنے کا پروسیس ہے۔ لیکن تم چپ رہنا، اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ وہ لوگ سرگوشیوں میں بات کرنے لگی۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنس پڑی۔ عائشہ بھی ہنسی میں شامل ہو گئی۔ وہ جان کر اس کو بے وقوف بنا رہی تھیں، اور صدا کی بے وقوف ان کی باتوں میں بھی آتی جا رہی تھی۔ آفرین کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہوا۔ اس نے نظریں نیچی کر لیں، جیسے کسی اندیکھے سوال نے اسے بے چین کر دیا ہو۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے ایک عجیب خاموشی پھیل گئی۔ اسی وقت دروازہ کھلا۔ ایک ملازمہ نے اندر جھانکا۔ چھوٹی بی بی مورے آپ کو بلا رہی ہیں، وہ غصہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ بال دھونے کے بعد آپ ان کے پاس آئیں گی۔ آفرین چونک کر اٹھی، ایک نظر سہمی ہوئی سی ان تینوں پر ڈالی۔ عائشہ کے لبوں پر اب بھی دبی دبی ہنسی تھی۔ سدرا آنکھ مار کر بولی، جاؤ اب وہ تمہیں اگلی بات بتائیں گی۔ ارم نے نرمی سے دونوں کو ایک سخت نگاہ سے گھورا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، ان دونوں کی باتوں کا دھیان نہیں دینا۔ یہ بات سچ ہے کہ لالا آ رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم ڈر جاؤ، اور اگر رخصتی کی بات ہو تو خاموش رہنا بیٹا، یہ لالا کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ اب جاؤ، دیر نہیں کرو۔ آفرین نے دوپٹہ سنبھالا، قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔ اس کے جاتے ہی کمرے میں بچے کے ہلکے ہلکے رونے کی آواز پھر سے گونج اٹھی۔ دیوار پر لگی گھڑی نے جیسے ایک لمحے کو رک کر اس منظر کو محفوظ کر لیا۔ دوسری جانب کمرے میں سرکاری فائلوں کی بساند، کاغذوں کی سرسراہٹ اور گھڑی کی ٹک ٹک تھی۔ ڈی ایس پی بہروز خان اپنی وردی کے اوپر کا بٹن کھولے میز پہ رکھی فائلیں ترتیب دے رہا تھا۔ اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود، اسے دیکھ کر کسی شہزادے کا گمان ہوتا۔ ایسی خوبصورتی پورے ڈپارٹمنٹ میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ میز پہ رکھے مگ میں چائے کا آخری گھونٹ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے قلم، فائلیں اور چند ذاتی چیزیں اپنے بیگ میں رکھ رہا تھا، جیسے کسی یاد کو دفن کر رہا ہو۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اندر آؤ، اس کا روبدار لہجہ کمرے میں گونجا۔ دروازہ کھلا اور حوالدار اندر داخل ہوا۔ پالش کیے ہوئے جوتوں کی چاپ کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو کر اس نے سیلوٹ کیا۔ سر کمشنر صاحب کچھ دیر میں پہنچنے والے ہیں، وہ خود آپ کو خدا حافظ کہنا چاہتے ہیں۔ بہروز نے فقط سر کے ہلکے سے اشارے سے جواب دیا، ٹھیک ہے، وہ آئیں تو چائے وغیرہ کا آرڈر دے دینا، اور باہر اگر گندگی ہو رہی ہے تو صاف کراؤ، اور تمام آفیسرز کو بھی آگاہ کرو اپنا یونیفارم ٹھیک رکھیں۔ پھر دوبارہ فائلیں اٹھانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جذبات تھے نہ اکتاہٹ، بس ایک تھکن جو برسوں کی خاموشی سے چپکی ہوئی تھی۔ چند لمحے گزرے ہی تھے کہ میز پر رکھا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے مڑ کر فون اٹھایا۔ اسکرین پر اماں لکھا دیکھ ایک لمحے کو رک سا گیا۔ چہرے پر بیزاریت آئی، لیکن آنکھوں میں سکون اترا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو۔ وہ چاہ کر بھی کال نظر انداز نہیں کر پایا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ادھر سے روتی ہوئی آواز آئی، ساری دنیا کو پتا ہے تم واپس آ رہے ہو بہروز، سب کو بتایا تم نے مگر اپنی ماں کو نہیں بتایا۔ میں اتنی غیر اہم ہو گئی ہوں تمہارے لیے۔ میں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، تمہیں پیدا کرنے کے لیے کئی طرح کا درد برداشت کیا، تمہیں اپنا دودھ پلایا، اپنی آغوش میں چھپایا، تمہاری خاطر ہر ایک سے لڑی ہوں۔ کیا اس کے باوجود میں تمہارے لیے اتنی غیر اہم ہوں کہ تم اپنے آنے کی اطلاع مجھے نہیں دے سکتے؟ مجھے غیروں سے پتہ چل رہا ہے کہ تم آ رہے ہو۔ وہ خاموش رہا، میز کے کونے پر انگلیاں رکھی، نظریں نیچے کیے، پھر آہستہ بولا، پتہ تو چل گیا ہے آپ کو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ میرا بتانا کوئی ضروری نہیں تھا، اور آپ کو بتا کر میں کروں گا کیا؟ صرف مجھے اتنا بتا دیں،
زلیخا بیگم کی سسکی بھری آواز کانوں میں گونجی۔ تم اتنے ظالم کیوں ہو خان؟ میں ماں ہوں تمہاری۔ غلطی مجھ سے ہوئی تھی لیکن میں نے سدھار لی۔ میں اور تمہارے بابا اب خوش ہیں۔ پھر تم کیوں نہیں مان سکتے؟ تم کیوں پرانی باتوں کو بھول نہیں سکتے؟ وہ ہلکا سا طنزیہ مسکرایا، کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولا، خوش؟ بہت اچھی بات ہے۔ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں۔ میں یہی چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے امید رکھنا چھوڑ دیں۔ وہ بے اختیار بولی، کیوں چھوڑوں میں تم سے امید رکھنا؟ تم اولاد ہو میری۔ جبکہ وہ کافی سخت لہجے میں بولا، ایک 10 سال کا بچہ جو اپنی ماں کو کسی اجنبی مرد کے ساتھ دیکھتا ہے، وہ خوشی کے معنی کبھی نہیں سیکھتا۔ اماں اس بچے کے لیے ماں ایک سایہ نہیں، ایک دھوکہ ہوتی ہے، اور آپ وہی ہو۔ زلیخا بیگم کے لبوں سے دھیمی آواز نکلی، بس کرو بہروز، میں تمہاری ماں ہوں۔ وہ پرانی باتیں ہیں جو ختم ہو چکی ہیں۔ نہ تمہارے بابا اس ماضی کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی میں۔ غلطی سب سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہو گئی۔ میں تمہاری ماں ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ آپ ماں تھیں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ ماں وہ ہوتی ہے جو بچے کو اپنی عزت سے پہلے رکھے۔ آپ نے تو اپنی خواہش کو مجھ پر ترجیح دی۔ میں اسی دن سے مر گیا تھا جب آپ کو اس شخص کے ساتھ دیکھا۔ تب سے آپ میرے لیے صرف زلیخا بیگم ہیں، ماں نہیں، اور میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اسی لیے بہتر ہے مجھ سے امید رکھنا چھوڑ دیں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، صرف سانسوں کی بھاری آواز۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، میں نے توبہ کر لی تھی خان، برسوں پہلے۔ تمہارے بابا کو سب کچھ بتایا، انہوں نے معاف کر دیا۔ تم کیوں نہیں کرتے؟ میں تمہاری زندگی میں بس تھوڑی روشنی چاہتی ہوں بیٹا۔ وہ ہنسا، مگر آواز میں درد چھپا تھا۔ روشنی؟ جس نے خود اپنا گھر جلایا ہو وہ کسی کو کیا روشنی دے گی؟ آپ کی توبہ آپ کے لیے ہوگی، میرے لیے نہیں۔ اور اب تو آپ نے نیا کھیل بھی شروع کر دیا ہے زلیخا بیگم۔ زلیخا چونکی، کون سا کھیل؟ میرا نکاح اس پاگل لڑکی سے کر کے آپ سوچتی ہیں؟ آپ سب پا چکی ہیں، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے چال چلی ہے تاکہ میں واپس آؤں، آپ کے آس پاس رہوں، مگر یاد رکھیں یہ شادی نہیں چلے گی۔ میں جلد بندوبست کر لوں گا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ کسی قیمت پر نہیں رہوں گا۔ خدا کے لیے بہروز بس کر دو۔ زلیخا بیگم رو پڑی، وہ لڑکی بے قصور ہے۔ تمہاری ضد کسی کی زندگی برباد نہ کر دے۔ خدا کے لیے عقل سے کام لو۔ جبکہ وہ سخت لہجے میں بولا، زندگی تو آپ نے میری پہلے ہی برباد کر دی ہے، اب کسی اور کی ہو جائے فرق نہیں پڑتا۔ زلیخا بیگم کے آنسو بہنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ تھکے لہجے میں بولی، میں اب کچھ نہیں کہوں گی، بس اتنا جان لو بیٹا، ماں کا دل مر بھی جائے تو اولاد کے لیے دھڑکتا رہتا ہے۔ تم جتنا چاہو نفرت کر لو، مگر میں دعا دینا نہیں چھوڑوں گی۔ بہروز نے پلکیں بند کر لیں، چہرے پر ایک لمحے کو نرمی آئی، پھر وہ خود پر قابو پا گیا۔ اماں اب بس کیجیے، پیچھا چھوڑ دیں میرا۔ اور اگلے ہی لمحے کال کاٹ دی گئی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے فون میز پہ رکھا، سگریٹ جلایا، دھواں چھت کی طرف اٹھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی، مگر اندر کہیں بہت پرانی آگ پھر سے جل اٹھی۔ دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی، شاید کمشنر پہنچ گیا تھا۔ وہ سیدھا ہوا، وردی کا کالر درست کیا اور چہرے پر وہی سختی اوڑھ لی جو برسوں سے اس کی ڈھال بن چکی تھی۔ حویلی میں ایک طرف اگر پریشانی تھی تو دوسری طرف سکون بھی تھا۔ بنش بیگم کے کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی تھی، شاید عود یا چنبیلی کی۔ لکڑی کے صندوقچے کھلے پڑے تھے جن میں سونے کے بھاری سیٹ چمک رہے تھے۔ مورے یعنی زلیخا بیگم قالین پر نیم دراز بیٹھی ایک ایک ہار، چوڑیاں اور کنگن ترتیب سے سامنے رکھ رہی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر لٹکے آئینے میں ان کے چہرے کی روشنی اور سونے کی جھلک ایک ساتھ چمک رہی تھی۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آؤ آفرین۔ دروازہ کھلا تو آفرین دھیرے سے اندر آئے، ہاتھ دوپٹے کے کنارے میں الجھے ہوئے تھے، چہرے پر گھبراہٹ کی چھاپ۔ وہ آہستہ چلتی ہوئی مورے کے پاس جا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ بنش بیگم نے نرمی سے مسکراتے ہوئے ایک ہار اٹھایا اور اس کے گلے پہ رکھ دیا۔ دیکھو تو یہ تم پر کتنا جچ رہا ہے۔ یہ سب میرا زیور ہے، تمہاری رخصتی پر میں سب تمہیں دوں گی۔ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے، اور سب میں سے تمہیں کون سا سب سے زیادہ پسند آیا ہے؟ ویسے ارادہ تو میرا سب ہی دینے کا ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی پسند نہیں آ رہا تو بتاؤ، میں اس کا ڈیزائن چینج کرا لوں گی۔ آفرین نے نظریں زیور سے ہٹا کر ان کے چہرے پر ڈالی، چپ چاپ، جیسے کوئی بات دل میں پھنس گئی ہو۔ چند لمحے بعد وہ دھیرے سے بولی، امی کیا آپ لوگ میری شادی کروا رہے ہیں؟ بنش بیگم کے ہاتھ رکے، انہوں نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی،
ہاں بیٹا، ارادہ تو ہے۔ اب دیکھو تمہارا نصیب، اگر بہروز ہاں کہہ دیتا ہے تو اسی مہینے رخصتی ہو جائے گی۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تم اس کی بیوی ہو، اسی لیے ہم نے تمہیں بتایا نہیں، بس سوچا تھا پہلے بہروز سے بات ہو جائے پھر تم سے بات کروں گی۔ آفرین نے ہونٹ پھینچ لیے، چند لمحے چپ رہی، پھر جیسے کسی خوف سے لرزتے ہوئے بولی، امی لیکن میں کوئی بچہ پیدا نہیں کروں گی، وہ بے اختیار سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ بنش بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی وہ بولی، اور میں کسی بھی قسم کا پین برداشت نہیں کروں گی۔ آفرین کے لہجے میں معصوم ضد تھی مگر آنکھوں میں سچا خوف۔ بنش بیگم سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیسا درد، کون سا بچہ؟ وہ بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ 1 منٹ کے لیے ان کو بات ہی سمجھ نہیں آئی تھی۔ آفرین کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، عائشہ باجی کہہ رہی تھی شادی کی رات شوہر لڑکی کو بہت درد دیتا ہے اور اگلی صبح بچہ ہوتا ہے۔ ایک پل کو زلیخا بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پھر ان کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کیا یہ سکھا رہی ہے یہ فضول لڑکیاں تمہیں؟ وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی، امی میں ابھی بچہ نہیں چاہتی، مجھے تو خود انڈا ابالنا نہیں آتا، کوئی کام نہیں آتا، میں بچہ کیسے سنبھالوں گی؟ پھر اسے دودھ پلانا ہوتا ہے نا، اگر اس نے مجھے کچھ نقصان پہنچایا تو؟ انداز معنی خیز تھا۔ بنش بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے تیزی سے ہاتھ اٹھایا اور آفرین کی گردن پہ ہلکا مگر تیز تھپڑ مارا۔ چپ ہو جاؤ بے عقل لڑکی، زبان سنبھال کر بولا کرو، خدا نخواستہ کسی نے سن لیا تو تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ گاؤں کی لڑکیوں کو اتنی سمجھ آنے لگی ہے؟ آفرین ساکت رہ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ بنش بیگم سخت لہجے میں بولی، یہ سب بکواس اس عائشہ کے دماغ کی پیداوار ہے، میں اس کا دماغ ابھی درست کرتی ہوں، تم اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا، سنا تم نے؟ کوئی بات نہیں کرنی کسی سے۔ آفرین نے سہم کر سر ہلایا۔ بنش بیگم نے زیورات سمیٹے اور صندوق بند کر دیا۔ ان کے چہرے پر غصے کی شکنیں واضح تھیں مگر آنکھوں کے اندر کہیں ایک ہلکی سی تھکن چھپی تھی، شاید اس احساس کی کہ بیٹی کا بچپن ابھی ختم نہیں ہوا مگر دنیا اسے بالغ مان چکی تھی۔ آفرین چپ چاپ بیٹھی رہی، انگلیوں سے دوپٹے کا کنارہ مسل رہی تھی، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسے نہ زیور کی چمک دکھائی دے رہی تھی نہ رخصتی کا خواب، بس ایک سوال بار بار ذہن میں گونج رہا تھا، اگر شادی کا مطلب درد ہے تو سب خوش کیوں ہوتے ہیں؟ دروازے کے باہر قدموں کی چاپ مدھم ہوئی، کمرے میں صرف اس کی سسکیاں باقی رہ گئیں اور صندوق کے اندر بند زیوروں کی سنہری چمک جیسے خاموش تماشائی بنی سب دیکھتی رہی۔ نئے گھر کی فضا میں ابھی تک تازہ رنگ اور فرنیچر کی خوشبو گھل رہی تھی۔ 3 کمروں کا یہ چھوٹا سا مکان صاف ستھرا، سادہ مگر پرسکون تھا۔ بہروز خان کچن میں کھڑا پانی کے گلاس سے چند گھونٹ بھر ہی رہا تھا کہ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونکا اور گلاس شیلف پہ رکھتا ہوا، بازو سے وردی کی آستین اوپر چڑھاتا ہوا باہر نکلا۔ دروازہ کھولا تو سامنے شاہ نواز خان کھڑے تھے، اونچا قد، بالوں میں چاندی، آنکھوں میں وہی پرانی سختی۔ ان کے پیچھے 2 گارڈز احترام سے سیدھے کھڑے تھے۔ بہروز نے سلام کیا، السلام علیکم بابا۔ شاہ نواز صاحب نے سر کے ہلکے اشارے سے جواب دیا، اندر قدم رکھا اور گارڈز کو باہر ہی رکنے کا اشارہ کیا۔ ان کی نظر گھر پہ پھری، دیواروں پر لگے سادے پردے، ٹیبل پہ رکھا پانی کا جگ، صوفے پر فائلیں۔ یہی ہے تمہارا نیا ٹھکانہ، وہ طنزیہ لہجے میں بولے۔ اب تم اس چڑیا کے ڈربے میں زندگی گزارو گے؟ اتنا چھوٹا سا مکان، تم حویلی کے اکلوتے وارث ہو اور اب تمہاری زندگی یہاں گزرے گی؟ بہروز پرسکون لہجے میں بولا، شہر میں کون سا بڑا گھر تھا بابا، 2 کمروں کا فلیٹ تھا، یہ تو پھر بھی 3 کمروں کا ہے، اچھا بنا ہوا ہے، میں خوش ہوں یہاں۔ شاہ نواز نے ہنکارا بھرا، میں یہاں تم سے ملنے نہیں، تمہیں لینے آیا ہوں۔ کہاں لے جانے آئے ہیں؟ وہ تھوڑا حیران ہوا۔ حویلی میں۔ بہروز نے لمحے بھر کے لیے نظریں ان پر گاڑ دیں، پھر دھیرے سے بولا، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ شاہ نواز کے لہجے میں سختی اتر آئی۔ آپ جانتے ہیں کیوں، پھر بلا وجہ مت پوچھیے۔ اس حویلی میں میرے لیے کچھ نہیں بچا، اس دن سب ختم ہو گیا تھا جب آپ نے اس عورت کو دوبارہ اپنی بیوی کے طور پر قبول کیا تھا۔ شاہ نواز کا چہرہ تن گیا۔ وہ تمہاری ماں ہے بہروز، اور میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا تھا۔ بہروز تلخ ہنسی ہنسا، میرے لیے نہیں بابا، یہ سب آپ نے اپنی ذات کے لیے کیا۔ آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے گناہ بھی آپ کو نظر نہیں آتے۔ وہ عورت جس نے آپ کے سامنے اپنے عاشق کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کا احترام مٹی میں ملایا،
آپ نے اسے پھر سے سینے سے لگا لیا۔ شاہ نواز صاحب کی آواز بھاری ہو گئی۔ زلیخا ماں ہے تمہاری، شرمندہ ہے اپنی غلطی پر، خدا کے واسطے اس کی توبہ پر شک مت کرو۔ میں توبہ نہیں مانتا بابا، ماں وہ نہیں جو توبہ کرے، وہ ہے جو اپنے بیٹے کو شرمندگی سے بچائے۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی پھیل گئی۔ شاہ نواز نے گہری سانس لی، جیسے ضبط جمع کر رہے ہوں۔ میں یہ سب مزید نہیں سننا چاہتا۔ تمہیں میری قسم ہے بہروز، تم میرے ساتھ چلو گے حویلی واپس، میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں رہنے دوں گا۔ بہروز نے نگاہیں چرائیں۔ بابا یہ ضد مت کریں، میں کسی گاؤں کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ گاؤں کی لڑکیاں معصوم نہیں ہوتی، وہ بھی ویسی ہی نکلتی ہیں جیسے آپ کی بیوی نکلی تھی، اسی لیے مجھ سے کوئی امید مت رکھیے۔ شاہ نواز صاحب کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری، مگر لہجہ مضبوط تھا۔ زبان سنبھال کر بولو، وہ لڑکی ویسی نہیں ہے، تمہارے لیے ہی چنی گئی ہے، نیک سادہ بے ضرر۔ میں نہیں مانتا۔ بہروز کی آواز بھاری اور سرد ہو گئی۔ میرے اندر ماں کے لیے جو نفرت ہے وہ کسی اور عورت کے لیے جگہ نہیں چھوڑتی۔ شاہ نواز صاحب آگے بڑھے، آنکھوں میں وہی باپ کی کڑک مگر دل کی لرزش بھی۔ اگر تم نہیں مانے بہروز تو میں خود کو ختم کر دوں گا تمہارے سامنے، میں اپنی جان لے لوں گا۔ بس کئی سال بیت گئے ہیں، اب میں مزید اپنے بھائی کو ٹرخا نہیں سکتا۔ تمہیں حویلی چل کر شادی کرنی ہی ہوگی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ بہروز چند لمحے تک ساکت کھڑا رہا، اس کے ہاتھ خود بخود مٹھی میں بند ہو گئے۔ اس نے نظریں اٹھا کر باپ کو دیکھا، ان کے چہرے پر دھمکی کم، التجا زیادہ تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہلکے سے بولا، آپ ہمیشہ اپنی بات منوا لیتے ہیں بابا، میں ضد نہیں کروں گا، چلیے، لیکن یاد رکھیے گا یہ ضد آپ کو مہنگی پڑے گی۔ شاہ نواز کے چہرے پر سکون سا اتر آیا، انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ شکریہ بیٹے، لیکن یہ مہنگی نہیں، بہت پرسکون رہے گی۔ بہروز نے پیچھے مڑ کر ایک آخری نظر اپنے خالی کمرے پر ڈالی۔ میز پہ رکھا ادھورا مگ، دیوار سے جھولتا کوٹ اور کھڑکی سے آنے والی روشنی، جیسے وہ جانتا ہو یہ گھر سکون کا آخری ٹکڑا تھا جو وہ چھوڑنے جا رہا ہے۔ پھر اس نے دروازہ بند کیا اور خاموشی سے باپ کے پیچھے چل دیا۔ دوسری جانب کچن سے ہلکی ہلکی پیاز تڑکنے کی خوشبو آ رہی تھی، دیوار پر لگے پرانے فین کی آواز کے ساتھ برتنوں کی چھنک ملا کر ایک مانوس سا شور پیدا کر رہی تھی۔ آفرین اندر آئی، چہرے پر شوخی چھلک رہی تھی۔ امی آپ نے بلایا تھا مجھے۔ اس کی بات سن کر وہ غصے سے بولی، کتنی دیر پہلے تمہیں بلایا تھا، اب آ رہی ہو؟ ان کی بات سن کر وہ منہ بناتے بولی، میرم باجی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بنش بیگم نے نظریں اٹھا کر دیکھا، ابرو ذرا سے چڑھے ہوئے تھے۔ کتنی بار کہا ہے نا آفرین کے کمرے میں رہا کرو، ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ گھومتی رہتی ہو۔ آفرین نے ہونٹ سکیڑے، امی میں بور ہو رہی تھی، اور ویسے بھی میں اور ایان موبائل پر کارٹون دیکھ رہے تھے، اس میں کیا برائی ہے؟ بنش بیگم نے ایک لمبی سانس لی، لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں، موبائل سے دور رہا کرو، تمہیں پتا ہے نا بہروز کو موبائل چلانے والی لڑکیاں پسند نہیں۔ آفرین نے شرارت سے آنکھیں گھمائیں، انہیں تو کچھ بھی پسند نہیں آتا امی، ہر وقت کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہی رہتا ہے ان کے پاس۔ زلیخا بیگم جو آٹے کی پیڑیاں بنا رہی تھی نرمی سے بولی، ایسی بات نہیں ہے بیٹا، بہروز بہت سمجھدار ہے، تم بس ذرا خیال رکھو۔ اچھا آؤ ادھر آؤ۔ آفرین ان کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ زلیخا بیگم نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، ان کی آواز میں پیار گھلا ہوا تھا۔ میری لاڈلی بیٹی، اپنی تائی کی بات مانے گی نا؟ آفرین نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ زلیخا بیگم نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ابھی کچھ دیر میں بہروز آ رہا ہے، تم اس سے ملنا، باتیں کرنا، اور دیکھو کوشش کرنا کہ وہ رک جائے۔ کہہ رہا ہے کہ وہ یہاں نہیں کہیں اور رہے گا، اور میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے، اور اگر اس گھر میں اب اسے کوئی روک سکتا ہے تو وہ تم ہو، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ آفرین کے چہرے پر حیرت کے ساتھ تھوڑی ناپسندیدگی ابھری۔ تو اچھی بات ہے نا تائی، وہ کہیں اور رہیں، اور بھلا میں کیوں روکوں گی انہیں؟ زلیخا بیگم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ کر مٹ گئی۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہاری تائی اپنے بیٹے کے ساتھ خوش رہے؟ کیا تم نہیں چاہتی ایک ماں کے پاس ان کا بیٹا قریب رہے؟ آفرین نے تھوڑے توقف کے بعد سر جھکا کر ہلایا۔ چاہتی ہوں۔ تو پھر میری پیاری بیٹی میری بات مانے گی نا؟ آفرین نے آہستہ سے کہا۔ میں کوشش کروں گی تائی، لیکن وہ میری بات سنتے بھی کہاں ہیں؟ زلیخا بیگم نے نرمی سے اس کے کاندھے تھپ تھپائے۔ تم بس دل سے کہو، وہ مان جائے گا، اور دیکھو اپنی تائی کی بات یاد رکھنا، یہ سب تم پر ہے۔ آفرین نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ اچھا آپ اداس نہ ہو تائی، میں پوری کوشش کروں گی کہ وہ رک جائیں، لیکن آپ ان کے پیچھے اتنی کیوں پڑی ہیں؟
اگر انہیں کوئی پرواہ نہیں تو آپ کو اتنی فکر کیوں ہے؟ زلیخا بیگم کی آنکھوں میں لمحے بھر کو نمی جھلکی۔ وہ مدھم آواز میں بولی، میں ماں ہوں نا آفرین، ماں کو اولاد کی فکر ختم کہاں ہوتی ہے؟ تم جب ماں بنو گی نا تب سمجھو گی۔ آفرین بے ساختہ بولی، میں تو کوئی ماں نہیں بننا چاہتی، مجھے کوئی بچہ پیدا نہیں کرنا، میں تو خود ابھی بچی ہوں۔ کچن میں ایک پل کو سناٹا چھا گیا، پھر بنش بیگم نے غصے سے رخ موڑا۔ ان کے ہاتھ میں رکھی چمچ کی آواز زور سے پیالے سے ٹکرائی۔ یہ لڑکی نہیں سدھرے گی۔ وہ آگے بڑھی، آفرین کے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ جاؤ، جا کر تیار ہو جاؤ، اچھے کپڑے پہن لو، شوہر آ رہا ہے تمہارا۔ آفرین منہ پھلا کر دروازے کی طرف مڑی، مگر جاتے جاتے بڑبڑائے، سب مجھے ہی ڈانٹتے ہیں، کسی کو میری بات سمجھ نہیں آتی۔ اس کے قدموں کی چاپ دور ہوتی گئی۔ بنش بیگم نے زلیخا بیگم کی طرف رخ کیا۔ ان کے لہجے میں نرمی لوٹ آئی۔ پریشان مت ہو بھابی، بہروز نہیں جائے گا کبھی۔ کبھی کبھی ضد دکھا کر ہی دل نرم کیا جاتا ہے، وہ رک جائے گا، بس دیکھ لینا آپ۔ زلیخا بیگم سر جھکا گئی، مگر آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی تھکن تھی، ماں ہونے کی تھکن جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کچھ دیر بعد آفرین کے کمرے میں ہلکی خوشبو گھلی ہوئی تھی، سفید روشنی میں گلابی پردے ہلکے ہلکے جھول رہے تھے۔ آفرین آئینے کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں کنگھی لیے اپنے لمبے بال سمیٹتی جا رہی تھی۔ گلابی لباس میں وہ خود بھی کسی کھلے پھول جیسی لگ رہی تھی، نازک، نرم مگر بے چین۔ کبھی آئینے میں اپنے چہرے کو غور سے دیکھتی، کبھی گردن کے پاس جھمکے ٹھیک کرتی۔ چند لمحے بعد دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ ارم اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں ہلکا سا پرفیوم کا شیشہ پکڑے، چہرے پر شوق مسکراہٹ۔ واہ، لگتا ہے آج تو کسی شہزادی نے جنم لیا ہے اس کمرے میں۔ آفرین نے آئینے میں سے اسے دیکھا، مسکرانے کی کوشش کی، مگر آنکھوں میں ہلکی جھجک تھی۔ باجی تائی امی کہہ رہی تھی، مجھے بہروز بھائی کو کسی بھی طرح روکنا ہے، یعنی جب وہ آئیں تو میں انہیں باتوں میں الجھاؤں، یہاں رہنے پر راضی کروں، لیکن مجھے کچھ بھی کرنا نہیں آتا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں، میری ان سے کبھی نہیں بنی۔ بچپن میں بھی ہم دونوں لڑتے ہی رہتے تھے، اور پھر نکاح ہو گیا، تب سے ہمارے درمیان کبھی بات ہی نہیں ہوئی، اور اب وہ مجھ پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال رہی ہیں۔ آپ بات کریں نا اپنی امی سے پلیز۔ وہ رکی، ہنسی دبا کر قریب آئے۔ ڈر؟ وہ کوئی جن ہے کیا؟ آفرین نے آہستہ سے کہا، نہیں، مگر سدرا نے جو باتیں بتائی ہیں ان کے بعد سے تو دل ہی کانپنے لگا ہے۔ ارم نے ذرا بھمیں اٹھائیں۔ کیا باتیں؟ آفرین نے نظریں اٹھائیں، جیسے کچھ یاد کر کے خوفزدہ ہو۔ وہ کہتی تھی شادی کی رات لڑکی کو بہت درد ہوتا ہے، پھر اگلی صبح بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ارم کا ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، ارے آفرین، یہ تمہیں کس نے الٹی پٹی پڑھا دی؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ تمہیں ہمیشہ کی طرح تنگ کر رہی تھی۔ آفرین حیرت سے بولی، تو پھر؟ ارم نرم لہجے میں بولی، یہ سب ایک پروسیس ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک رات میں کچھ بھی ہو جائے۔ بچے کا ہونا برسوں کی بات ہوتی ہے۔ تم تو ابھی دنیا دیکھنے جا رہی ہو، گھبرانا نہیں چاہیے۔ چاہو تو یہ سب باتیں تم اپنے شوہر سے بھی پوچھ سکتی ہو، وہ خود سمجھا دیں گے تمہیں۔ آفرین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا واقعی میں ان سے پوچھوں؟ ارم شرارتی انداز میں آنکھ دبا کر بولی، ہاں بالکل، انہی باتوں سے تو وہ تمہارے قریب آئیں گے۔ مردوں کو سیدھی بات سے زیادہ اپنی بات پر یقین دلانے والی عورت اچھی لگتی ہے۔ ان سے اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں پوچھنا، ان کی پسند ناپسند جاننا، دیکھنا خود ہی رک جائیں گے تمہارے پاس۔ آفرین کی آواز ہلکی تھی، جیسے کوئی نیا سبق یاد کر رہی ہو۔ اور ہاں، دوپٹہ گلے میں رکھنا، بال وغیرہ کھول کر ان کے سامنے جانا۔ شوہروں کو اپنی مٹھی میں کرنے کے طریقے ہیں یہ۔ جبکہ وہ پریشانی سے بولی، پر امی نے کہا ہے کہ مردوں کے سامنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارتے۔ ارم نے کہا لگایا، پھر ہنسی دبا کر بولی، ارے امی نے اجنبی مردوں کے سامنے دوپٹہ سر پہ رکھنے کا بولا ہوگا، شوہر کے سامنے نہیں۔ دیکھو آفرین، شوہر کے سامنے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا۔ دل میں احترام ہونا چاہیے، وہ تمہارے اپنے ہیں۔ اگر تم ان کے سامنے ہلکی سی مسکراہٹ رکھو، باتوں میں نرمی لاؤ، دوپٹہ ذرا گلے میں ڈھیلا چھوڑ دو، تو تمہیں دیکھ کر ان کا دل خود ٹھہر جائے گا۔ آفرین نے الجھن بھری نظروں سے آئینے میں خود کو دیکھا، یعنی میں ان سے ایسی باتیں کروں کہ وہ میرے قریب آئیں۔ ارم نے آئینے میں اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ہاں، نرمی سے۔ مرد فطرتاً دل سے بات سننا چاہتے ہیں۔ تھوڑا مسکراؤ، تھوڑا شرماؤ، ان کی تعریف کرو، کہو کہ ان کے بغیر دل نہیں لگتا، بس اتنا کافی ہے۔ آفرین کے چہرے پر رنگ آتا جاتا رہا، لیکن اگر وہ ناراض ہو گئی یا ہنس پڑے تو سمجھ لینا کہ جادو چل گیا۔ ارم ہنستے ہوئے بولی، پہلی ملاقات میں بس دل جیتنا ہوتا ہے، منوانا نہیں، باقی سب خود ہی ہو جاتا ہے۔
آفرین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ اچھا، کوشش کروں گی، مگر دل ابھی بھی تھوڑا کانپ رہا ہے۔ ارم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولی، کانپنے دو، یہی کانپنا تو تمہارا نیا پن ہے، اسی میں عورت کی خوبصورتی ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی پھیل گئی۔ آئینے میں آفرین کا چہرہ نظر آ رہا تھا، گلابی لباس، لرزتی پلکیں، اور ایک نادان سا عزم کہ شاید وہ واقعی کسی کو روک پائے گی، چاہے دل خود ابھی بھاگنے کو چاہتا ہو۔ شام دھیرے دھیرے اتر چکی تھی۔ سورج کی آخری کرنیں آسمان کے کنارے پر ماند پڑ رہی تھیں۔ حویلی کے صحن میں نیم کی ٹہنیوں سے چھن کر روشنی فرش پہ بکھر رہی تھی۔ اندر بہروز اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا، بنا کسی سے بھی ملے وہ چلا گیا تھا، خاموش، سخت، اور چہرے پر وہی تھکن جو برسوں سے دل کے اندر بیٹھی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو لگتا تھا جیسے حویلی کے باقی حصے نے بھی سانس روک لی ہو۔ بینش بیگم خادمہ کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھماتے ہوئے بولی، جاؤ، آفرین کو دو، کہو وہ خود لے کر جائے۔ خادمہ کچھ کہنے لگی تو انہوں نے کڑا لہجہ اختیار کیا، میں نے کہا وہ لے کر جائے، اسے سیکھنا ہوگا۔ چند لمحے بعد آفرین نے ٹرے ہاتھ میں اٹھائی، ہاتھوں میں ہلکی کپ کپاہٹ تھی، دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ بہروز کے کمرے کی طرف بڑھی، دروازے کے پاس پہنچی تو رک گئی، سانس اٹکنے لگا۔ ایک لمحے کو جی چاہا واپس لوٹ جائے، مگر ماں کی دھمکی یاد آئی، اگر بہروز ناراض ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے گرجتی ہوئی آواز آئی، میں نے کہا ہے نا مجھے کسی سے نہیں ملنا، جاؤ یہاں سے۔ آفرین نے گھبرا کر پیچھے قدم بڑھایا، مگر ہمت جٹائی، دروازہ آہستہ سے کھولا اور اندر قدم رکھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، سامنے بہروز کھڑا تھا، شرٹ لیس، آئینے میں بال درست کرتے ہوئے۔ اس کے بدن پر تانبے جیسی روشنی پڑ رہی تھی۔ آفرین کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، وہ جھٹ سے پلٹ گئی۔ کون ہو تم؟ بہروز کی سخت آواز گونجی۔ منع کیا تھا نا کہ مجھے کسی سے نہیں ملنا، پھر کیوں آئی ہو؟ آفرین کی آواز بمشکل نکلی، میں آفرین ہوں، آپ کی بیوی۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی پھیل گئی۔ بہروز کے ہاتھ رک گئے، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ چند لمحے وہ اس کی پشت دیکھتا رہا، پھر قدم با قدم چلتا ہوا وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آفرین کے ہاتھوں سے کپ چمچ ہلکے سے ٹکرا کر بجا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ نظریں اوپر کرو، بہروز نے دھیمی مگر حکم والے لہجے میں کہا۔ شوہر ہوں تمہارا، کیوں شرما رہی ہو؟ وہ نظریں اٹھانے سے پہلے ہی رو پڑی، آنکھوں کے کناروں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ رو کیوں رہی ہو؟ بہروز کا لہجہ ذرا نرم ہوا۔ آفرین نے سسکی دباتے ہوئے کہا، مجھے تو انڈا بھی ابالنا نہیں آتا، میں بچہ کیسے پالوں گی اور فیڈ کیسے کراؤں گی؟ وہ اب بھی سدرا کی باتوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ بہروز چونکا، کون سا بچہ؟ وہ ہچکچائے، جو کل پیدا ہوگا۔ بہروز کی پیشانی پر بل پڑے۔ کیا؟ کہاں سے پیدا ہوگا؟ کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو؟ آفرین کی آواز کانپ گئی۔ میری سہیلیوں نے بتایا ہے مجھے، شادی کی رات شوہر کچھ ایسا کرتا ہے جس سے تھوڑا پین ہوتا ہے، پھر صبح پلنگ کے نیچے سے بچہ آ جاتا ہے۔ بہروز نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا، پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ واہ، تو یہ تعلیم دی ہے تمہاری گاؤں کی سہیلیوں نے، پلنگ کے نیچے سے بچہ؟ عجیب دنیا ہے۔ آفرین نچلا ہونٹ دباتے ہوئے بولی، میں نے خود دیکھا ہے، ارم باجی اپنے بیبی کو فیڈ کراتی ہیں۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی دھڑکنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ بہروز کا کہکا ایک بار پھر گونجا۔ اچھا، تو تم نے سب خود ہی طے کر لیا؟ ویسے گاؤں کی لڑکیاں واقعی نادان ہوتی ہیں یا تم اداکاری کر رہی ہو؟ لیکن تم اتنی بھی بری نہیں لگتی جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ اسکول وغیرہ گئی ہو کبھی؟ آفرین نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہمیں اسکول نہیں بھیجا جاتا، بہت پابندیاں ہیں۔ بہروز نے سر ہلایا۔ سمجھ گیا ہوں۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ویسے آج تم اس گلابی لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ آفرین نے نظریں نیچی کر لیں، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ یہ منظر اس کے لیے کافی دل فریب تھا، جبکہ وہ ہلکا مسکرا کر بولا، اچھا اب ایک کام کرو، یہ چائے تم پی لو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہے، میں نہیں پیوں گا۔ آفرین نے چونک کر کہا، امی نے بہت محنت سے بنائی ہے، آپ پی لینا۔ امی کو کہنا بہت اچھی بنی ہے، مگر اب مجھے نیند آ رہی ہے، کل بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ آفرین نے ٹرے میز پہ رکھی، ایک لمحہ رک کر اس کی طرف دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، پھر دھیرے سے دروازہ کھولا اور باہر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا تو بہروز نے ہلکی سانس بھری، ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، نہ پوری نرم نہ پوری سخت۔ سچ میں گاؤں کی لڑکیاں؟ وہ بڑبڑایا، اتنی نادان، مگر شاید سچی۔ وہ سر جھٹک کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس بات سے بے خبر وہ نادان بے وقوف سی آفرین اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔
اگلی دوپہر کی نرم دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر ارم کے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ہوا میں بچے کے لوشن کی مہک اور دودھ کی ہلکی سی باس گھلی ہوئی تھی۔ ارم بیڈ پہ نیم دراز اپنے بیٹے کو گود میں لیے جھول رہی تھی، آہستہ آہستہ لوری گنگناتے ہوئے، جیسے خود کو بھی سلا دینا چاہتی ہوں۔ اتنے میں دروازے پر ایک دھیمی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، ارم نے آہستہ سے کہا، مگر جیسے ہی دروازہ کھلا اور بہروز اندر آیا، اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی۔ لالا، وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اٹھی، بچے کو آہستہ سے بستر پر لٹایا اور بہروز کے گلے سے جا لگی۔ بہروز نے اسے مضبوطی سے تھاما، جیسے برسوں بعد کسی اپنے کو چھوا ہو۔ کیسی ہو ارم؟ اور ہمارا چھوٹا شیر وہ کیسا ہے؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا، اور بچے کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آ گئی۔ ارم کی آنکھیں بھر آئیں۔ ٹھیک ہوں لالا، لیکن آپ سے بہت ناراض ہوں۔ میں آپریشن تھیٹر میں تھی، بار بار آپ کو پکارا اور آپ نہیں آئے۔ ماں کی نفرت جیت گئی نا، بہن کی محبت ہار گئی۔ بہروز نے آہ بھری، ارم کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ایسی بات مت کرو، میں وہاں نہیں تھا، مگر ہر لمحہ تمہارے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں تھا، تمہاری رپورٹ، تمہاری طبیعت سب دیکھتا رہا ہوں۔ ارم نے نظریں جھکا لیں۔ نہیں لالا، کاغذ پر دستخط سے کچھ نہیں ہوتا، بہن کے ساتھ کھڑا ہونا اصل حوصلہ دیتا ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ باہر چڑیوں کی چہچہاہٹ تھی، اندر بس سانسوں کی ہلکی آواز۔ تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہی تھا، بہروز آہستہ سے بولا۔ تمہارے شوہر کے رویے کی ہر خبر رکھتا ہوں، اور جانتی ہو تم آج اس گھر میں ہو تو میری ضد کی وجہ سے۔ بابا کو میں نے ہی کہا تھا کہ تمہیں اس جہنم جیسے سسرال سے نکالیں۔ ارم نے سر اٹھایا، آنکھوں میں شکر گزاری اور گلہ ایک ساتھ تھا۔ ہاں لالا، سب ٹھیک ہے، مگر دل کی بات تو یہی ہے نا کہ آپ میرے پاس نہیں تھے۔ بہروز مسکرایا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ چلو اب تو ہوں نا، اور وعدہ ہے اب تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ارم نے دھیرے سے سر ہلایا، پھر بولی، لالا ایک بات کہوں؟ کہو نا۔ آفرین وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ بہروز کے چہرے پر ایک لمحے کو سنجیدگی چھا گئی، پھر نرمی لوٹ آئی۔ اچھی؟ تمہیں تو شروع میں شک تھا اس پر۔ ہاں، مگر اب دھیان سے دیکھتی ہوں تو وہ ایان سے بہت محبت کرتی ہے، میری باتوں کو دل سے سنتی ہے۔ آپ اس پر ذرا نظر رکھیے گا، کبھی غلط مت سمجھیے گا، وہ دل کی صاف ہے، بس ذرا جذباتی سی ہے۔ بہروز نے ہلکا سا کہا لگایا۔ ہاں، تاخیر سے سمجھنے والی مگر دلکش لڑکی ہے، تھوڑی بے وقوف، مگر چہرے پر معصومیت ہے۔ ارم نے مسکرا کر چھیڑا، یعنی آپ کو پسند آ گئی؟ وہ لمحے بھر کو خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، حیرت انگیز طور پر، ہاں وہ مجھے پسند آئی ہے، ورنہ میرا ارادہ تو صاف نکاح تک محدود تھا، رخصتی کا نہیں۔ اور اب؟ ارم نے تجسس سے پوچھا۔ اب؟ بہروز نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، اب دیکھتے ہیں وقت کیا چاہتا ہے، شاید یہ لڑکی میری سوچ بدلنے آئی ہے۔ کمرے میں ایک خاموش سکون پھیل گیا۔ ارم نے بچے کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے بولی، لالا کبھی کبھی اللہ کسی کے ہاتھوں ہمیں ہمارے زخموں کی دوا دے دیتا ہے، شاید آفرین وہی دوا ہو۔ بہروز نے ہلکا سا سر جھکایا، شاید، اور دھوپ ان دونوں کے چہروں پر اس طرح پھیل گئی جیسے وقت لمحے بھر کو رک کر سن رہا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، پورا گھر نیند میں ڈوبا ہوا تھا، بس کچن میں جلتا ہوا ایک ہلکا سا بلب نیم اندھیرے میں روشنی بکھیر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ چولہے کے سامنے کھڑی نوڈلز کے برتن میں چمچ گھما رہی تھی۔ بھاپ سے اس کے رخساروں پر نمی سی اتر آئی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بھوک اور الجھن نے جیسے دل کی زمین پر خاموش شور مچا رکھا تھا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی، قدموں کی آہٹ قریب آ رہی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جیسے ہی وہ پلٹی دروازے کے پاس وہ کھڑا تھا، یونیفارم میں، ہاتھ سینے پر باندھے، چہرے پر وہی سنجیدگی جو کسی کو بولنے سے پہلے سوچنے پر مجبور کر دے۔ رات کے اس پہر اگر لڑکیاں جاگ رہی ہوں تو یہ اچھی علامت نہیں ہوتی، اس نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا۔ کیا کر رہی ہو یہاں اس وقت؟ وہ ذرا گھبرا کر بولی۔ وہ بھوک لگ رہی تھی نا، سارا کھانا فریزر میں رکھا ہے، دل نہیں چاہا نکال کر گرم کروں، اس لیے نوڈلز بنا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے کچن میں داخل ہوا، کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ نوڈلز، یہ بھی کوئی کھانا ہوا؟ میں تو کھانے کا ارادہ رکھتا ہوں، شوہر ہوں تمہارا، خدمت کرو میری، کھانا نکالو گرم کرو۔ وہ چونکی، جی ابھی، ہاں ابھی۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، اور یہ گند کھانے کی بجائے کچھ ٹھیک چیز کھاؤ میرے ساتھ بیٹھ کر۔ وہ گھبرا گئی۔ نہیں آپ کھا لیں، میں بس آپ کے لیے نکال دیتی ہوں۔ وہ اچانک اٹھا، آہستہ مگر ٹھوس قدموں سے اس کے قریب آیا۔ میں نے جتنا کہا ہے اتنا کرو، سمجھ آئی؟
اس کے لہجے میں ایسی گرفت تھی کہ وہ بے اختیار سر ہلا گئی، ہاتھ کانپتے ہوئے برتن نکالنے لگی۔ برتنوں کی کھنک خاموشی کو توڑتی، لیکن کچن میں ایک عجیب سا دباؤ موجود تھا۔ کھانا گرم کر کے وہ اس کے سامنے رکھ آئی۔ وہ پلیٹ میں نوالا توڑتے ہوئے بولا، بیٹھو۔ میں وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کی نظریں اٹھی اور وہ خاموشی سے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، دن میں کتنی روٹیاں کھاتی ہو؟ 2، کبھی 1۔ وہ مسکرایا، اتنی دبلی پتلی ہو؟ یہ جسم میرا وجود برداشت کرے گا بھی یا نہیں؟ یا مجھے تمہارا وجود برداشت کرنا پڑے گا؟ انداز معنی خیز تھا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ آگے جھکا، اس کے چہرے سے بالوں کی لٹ ہٹا دی۔ مطلب ویڈنگ نائٹ پر سمجھ آ جائے گا، بس ابھی سے تیار رہنا۔ اپنے آپ کو مضبوط کرو، کیونکہ ساری رات جگاؤں گا تمہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے شرارت سے اس کے گال ہلکا سا کھینچا۔ وہ چونکی، گالوں پر رنگ اتر آیا، نظریں جھک گئیں، دل کی دھڑکن جیسے خود سے بے قابو تھی۔ وہ نہ سمجھ پائی کہ اس کی بات مذاق تھی یا دھمکی، لیکن اس کے لہجے میں جو یقین تھا اس نے اسے عجیب سے احساس میں گم کر دیا۔ کچن کی خاموشی پھر لوٹ آئی۔ اس نے برتنوں کی صفائی میں خود کو مصروف کر لیا، مگر اس کے کانوں میں ابھی تک وہ الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ واپس اپنی کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، نظریں اس پر، جیسے کسی کتاب کے اگلے صفحے کی کہانی سوچ رہا ہو۔ جب وہ برتن دھو کر پلٹی، اس کی نگاہیں پھر سے اس پر ٹھہر گئیں۔ سو جاؤ اب، کل صبح تمہیں میرے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ جی، اس نے آہستہ سے کہا اور چپ چاپ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ ہلکا سا مسکرایا۔ دلچسپ لڑکی ہے، خود سے کہا۔ ڈر بھی رہی ہے مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی بھی ہے۔ وہ ہنستا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلی صبح کی ہلکی روشنی پردوں کے بیچ سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں یونیفارم کے بٹنوں کی ہلکی سی کھٹک اور آئینے کے سامنے کھڑے بہروز کی سنجیدہ شکل تھی۔ وہ اپنی ٹوپی سیدھی کر رہا تھا جب دروازہ دھیرے سے کھلا اور زلیخا بیگم ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے قدموں میں جھجک تھی، چہرے پر امید اور خوف دونوں۔ وہ جیسے ہی مڑا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ امی کتنی بار کہا ہے میرے کمرے میں مت آیا کریں۔ آواز میں سختی تھی، جیسے برسوں کی دبی چبھن آج پھر جاگی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس گھر میں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ٹرے رکھتے رکھتے رک گئے۔ بیٹا میں تو بس ناشتہ لے کر آئی تھی، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تمہارے لیے۔ ان کی آواز کانپ گئی تھی۔ بس امی ڈرامے مت کیجیے، اس نے تلخی سے کہا اور باہر نکلنے لگا۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیچھے بڑھی۔ بہروز کب تک روٹھے رہو گے؟ آخر میں نے کیا قصور کیا؟ وہ پلٹا، آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں۔ نادان مت بنے امی، جو آپ نے کیا تھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ آپ نے میرے سامنے اپنے عاشق کو کھڑا کر کے کہا تھا نا، یہ تمہارے باپ سے بہتر ہے۔ بھول جاؤں؟ میں نہیں بھول سکتا امی۔ آپ نے ماں کا رشتہ داغدار کیا تھا۔ زلیخا بیگم کا رنگ اڑ گیا۔ وہ دھیرے سے زمین پر بیٹھی، آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اس دن بس اپنی مجبوری کہی تھی بیٹا، بس۔ وہ دھاڑا، میں نفرت کرتا ہوں آپ سے۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے ٹرے کو دھکا دیا۔ پلیٹ نیچے گری، چائے قالین پر پھیل گئی۔ وہ قدموں کی چاپ کے ساتھ باہر نکلنے لگا تھا کہ اچانک دروازہ دوبارہ کھلا۔ آفرین اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ میں کسی کام کا سامان تھا، مگر منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کمرے میں گرا ہوا ناشتہ، سسکتی زلیخا بیگم اور بہروز کا سخت چہرہ۔ وہ چند لمحے رکی، پھر دھیرے دھیرے اس کے قریب آئی۔ میں نادان ضرور ہوں۔ اس کی آواز نرم مگر بھروسے سے بھری تھی، لیکن آپ جتنی خود غرض نہیں ہوں۔ وہ چونکا، بھویں چڑھ گئیں۔ کیا کہا تم نے؟ یہ جو آپ نے ابھی تائی امی کے ساتھ کیا ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ اب تم مجھے اخلاق سکھاؤ گی؟ جاؤ یہاں سے، تائی کی چمچی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ میں نے رات کو ارم باجی سے سنا تھا کہ بچہ پیدا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ پہلے لگا مذاق کر رہی ہیں، مگر پھر سمجھ آئی۔ وہ چونکا۔ کیا مطلب؟ آفرین کی آنکھیں نم ہوئیں، آواز دھیمی ہو گئی۔ ایک عورت 9 مہینے تک اپنے اندر جان رکھتی ہے، ہر دن ہر لمحہ۔ وہ بچہ اس کے جسم سے سانس لیتا ہے۔ اگر تھوڑا سا بخار ہو جائے تو دوا بھی نہیں کھا سکتی، اس ڈر سے کہ کہیں اس بچے کو نقصان نہیں پہنچے۔ کمر میں درد ہو تو بھی خاموش رہتی ہے، نیند نہیں آتی مگر شکایت نہیں کرتی۔ وہ خاموش کھڑا رہا، جیسے سانس لینا بھول گیا ہو۔ پھر جب وقت آتا ہے تو اسے ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگایا جاتا ہے، درد کم کرنے کے لیے، مگر وہ بھی ہر عورت کو نہیں لگتا۔ بعض کو پورا درد سہنا پڑتا ہے۔ کچھ چیختی ہیں، کچھ بس خاموش رہ کر سسکتی ہیں۔ وہ لمحے جب جان جیسے جسم سے نکلنے لگتی ہے، پھر بھی وہ بچے کو دنیا میں لانے کے لیے خود کو قربان کر دیتی ہیں۔ آفرین کی آواز تھر تھر آ گئی۔ تائی امی نے بھی تو یہی کیا ہوگا نا، ہے نا؟ کسی کے لیے تکلیف برداشت کی، کسی کے لیے برداشت کی زندگی گزاری۔
پھر بھی آپ انہیں صرف ایک لمحے کے گناہ سے تول رہے ہیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ بہروز کی نظریں زمین پر تھیں۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹوپی آہستہ آہستہ ڈھیلی ہو گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس گہری سانس لی، پھر ایک نظر امی پر ڈالی جو ابھی بھی زمین پر بیٹھی تھی۔ آفرین دھیرے سے بولی، کبھی کبھی ماں کی غلطی نہیں ہوتی، وقت غلط ہوتا ہے، اور وقت سب کو بدل دیتا ہے۔ لالا، وہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ بہروز نے نظریں اٹھا کر اسے جاتے دیکھا۔ دل کے کسی کونے میں کچھ ہلکا سا ٹوٹا تھا، اور شاید وہی پہلی بار پچھتاوے کا بیج اگنے لگا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا دن اس کا بے حد عجیب گزرا۔ رات کے 2 بجے کا سناٹا گہرا تھا۔ پورے گھر میں خاموشی تھی، بس دیواروں کے پیچھے گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ بہروز اپنے کمرے سے نکلا تو قدموں کی رفتار غیر یقینی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن، پچھتاوا اور الجھن سب ساتھ چل رہے تھے۔ ماں کے کمرے کے سامنے جا کر وہ کچھ لمحے رکا۔ سانس بھاری تھی، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ پھر ہمت کر کے اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا۔ سامنے شاہ نواز صاحب نیند کے خمار میں کھڑے تھے، آنکھوں میں حیرت، چہرے پر تھکن۔ بہروز، اس وقت خیریت تو ہے بیٹا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں چرا کر اندر بڑھ گیا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ جائے نماز بچھا ہوا تھا اور زلیخا بیگم اس پر بیٹھی، ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو ان کی قمیض بھگو چکے تھے۔ بہروز نے چند لمحے انہیں دیکھا، پھر بنا کچھ کہے ان کے قریب آیا اور خاموشی سے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ وہ چونکی، ہاتھ فضا میں رکے کے رکے رہ گئے۔ اگلے ہی لمحے وہ ہاتھ آہستہ سے نیچے اترے اور ان کے لرزتی ہوئی انگلیوں نے اس کے بالوں کو چھونا شروع کیا تھا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، بس زلیخا بیگم کے رندے ہوئے سانسوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ پھر بہروز نے آہستہ سے کہا، امی۔ وہ چونکی، جیسے برسوں بعد اس لفظ کو سن رہی ہوں۔ ہاں بیٹا۔ ان کی آواز کانپ گئی تھی۔ جب میں نے آپ کو اس شخص کے ساتھ دیکھا تھا نا، اس نے بات ادھوری چھوڑ کر آنکھیں بند کر لی۔ میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا، جیسے ساری دنیا دھڑام سے گر گئی ہو میرے اندر۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ عورت جس نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، وہ کسی اور کے کاندھے پہ سر رکھے گی۔ زلیخا بیگم کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے رہے۔ وہ بولی نہیں، بس سنتی رہی۔ میں نے آپ سے نفرت نہیں کی تھی امی، میں بس آپ کے جانے کا صدمہ برداشت نہیں کر سکا۔ وہ تھوڑا رکا، پھر بولا، میں نے آپ کے بغیر سال گزارے۔ ہر عید پر، ہر جمعے کی دعا میں دل چاہتا تھا آپ کے ہاتھ کا پانی پی لوں، لیکن انا نے روک کے رکھا۔ ارم کی شادی پر بھی دل چاہا آپ کو دیکھوں، مگر دل نے کہا نہیں۔ ارم کے بچے کی پیدائش پہ بھی نہیں گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا آپ وہاں ہوں گی۔ میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ زلیخا بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا، لیکن آج… بہروز کی آواز بھاری ہو گئی۔ آج اس نادان سی لڑکی نے، اس گاؤں کی بھولی سی آفرین نے مجھے بتایا کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک ماں 9 ماہ اپنی جان پر بوجھ اٹھائے پھرتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے، دوائیں نہیں کھاتی، خود کو بھول جاتی ہے تاکہ بچہ سلامت رہے، اور میں اسی ماں کو تانا دیتا رہا، دھتکارتا رہا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ زلیخا بیگم کے ہونٹ کپ کپ آ گئے۔ میں نے کبھی برا نہیں چاہا بہروز، وہ بولی۔ اس دن جب تم نے مجھے دیکھا تھا، تم نے آدھا منظر دیکھا تھا بیٹا۔ وہ شخص جسے تم نے میرا عاشق سمجھا، وہ ایک پرانا واقف کار تھا جو تمہارے باپ سے مدد مانگنے آیا تھا۔ میں نے بس اس کی بات سننے کی کوشش کی، مگر تم اندر آ گئے اور تمہاری آنکھوں میں جو نفرت دیکھی، وہ میری ہمت توڑ گئی۔ میں نے چاہا سب صاف کر دوں، مگر تم نہیں رکے۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے تمہارے بغیر زندگی گزاری ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے تمہارا چہرہ سامنے آتا تو نوالا حلق میں نہیں جاتا تھا۔ ہر نماز میں تمہارا نام لیا، سوچا شاید آج آؤ گے۔ بہروز کے آنسو اب کھل کر بہہ رہے تھے۔ امی، میں نے غلط سمجھا آپ کو۔ میں نے بس اپنی آنکھوں پر یقین کیا، دل پر نہیں۔ انہوں نے دھیرے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں ماں ہوں بہروز، ماں ناراض نہیں ہوتی، بس اداس ہو جاتی ہے۔ وہ سسک کر بولی، کاش تم جانتے کہ ماں کی اداسی کتنی لمبی ہوتی ہے بہروز۔ بہروز نے ان کی گود میں سر دبایا۔ میں واپس آ گیا ہوں امی، دیر ہو گئی، مگر آ گیا ہوں۔ زلیخا بیگم نے نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ شاید برسوں بعد ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلے دن سے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور آج بارات کا دن آن پہنچا تھا۔ رخصتی کافی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی تھی۔ سفید گلابوں کی پنکھڑیاں بیڈ پر بکھری تھیں، اور دیوار کے ساتھ لگے لیمپ کی زرد روشنی میں سرخ جوڑے میں بیٹھی وہ کسی خواب جیسی لگ رہی تھی۔ سر جھکائے انگلیوں سے اپنے دوپٹے کا کنارہ مروڑتی، دل کی دھڑکنیں اپنے ہی شور میں الجھی ہوئی تھیں۔ باہر ابھی بارات کا شور تھما تھا۔ گھر کے باقی حصوں میں ہنسیوں کی گونج مدھم پڑ چکی تھی۔
دروازہ آہستہ سے کھلا، وہ بلیک شیروانی میں سنجیدہ مگر آنکھوں میں ہلکی سی چمک لیے اندر داخل ہوا۔ لمحے بھر کو رکا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، تو یہ ہے میری دلہن۔ وہ گھبرا کر اور بھی سمٹ گئی۔ اس کے قدم نرم تھے، جیسے کسی مقدس جگہ جا رہے ہوں۔ بیڈ کے قریب آ کر بیٹھا، چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، پتا ہے تمہیں دیکھ کر دل کو سکون سا ملا ہے، جیسے ساری ادھوری باتیں مکمل ہو گئی ہوں۔ وہ شرم سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا، کھولا تو اندر چمکتی ہوئی سادہ سی انگوٹھی تھی۔ یہ تمہارے لیے منہ دکھائی میں۔ وہ چونکی، نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر کچھ بول نہیں سکی۔ اس نے آہستگی سے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی، پھر مسکرا کر بولا، جس دن تم سے پہلی بار ملا تھا، نکاح کے بعد، تمہاری سادگی دیکھ کر دل وہیں رک گیا۔ تب ہی جان گیا تھا کہ یہ دل اب کسی اور کے قابو میں نہیں رہے گا۔ وہ ہولے سے مسکرائے، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر حیا کے رنگ کھلنے لگے۔ وہ بولا، لیکن سچ بتاؤں یقین تب آیا جب تم نے میری ماں کے حق میں بات کی۔ تم نہیں جانتی اس دن میں نے تمہیں صرف پسند نہیں کیا، تم سے محبت ہونے لگی تھی۔ وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ دل میں ہلکی سی کپکپی دوڑ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر شرمیلی ہنسی تھی۔ اب شرما بھی رہی ہو۔ وہ ہنسا، ارے بھائی، ارم نے تمہیں اتنا سب کچھ بتایا تھا نا کہ ماں بننا کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اب شاید یہ بھی بتایا ہوگا کہ بچہ آتا کیسے ہے۔ وہ لال سرخ ہو گئی، دوپٹے سے چہرہ چھپا کر بولی، پلیز مجھے تنگ مت کریں۔ تنگ؟ وہ شوخی سے بولا، ارے میں تو صرف سیکھ رہا ہوں، تم ہی تو میری ٹیچر ہو نا۔ میں؟ وہ حیرت سے بولی، ہاں تم نے مجھے سکھایا کہ عورت کو صرف دیکھا نہیں، سمجھا بھی جاتا ہے۔ محبت صرف زبانی نہیں، احساس سے نبھائی جاتی ہے۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی، پھر دھیرے سے بولی، اور آپ نے مجھے سکھایا کہ رشتے غصے سے نہیں، قربت سے بنتے ہیں۔ کمرے میں لمحے بھر کی خاموشی پھیل گئی، پھر اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ پتا ہے میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ تمہارے آنسو کبھی رائگاں نہیں جانے دوں گا۔ وہ شرم سے بولی، تو پھر میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ جب کبھی آپ بھول جائیں کہ محبت کیا ہوتی ہے، میں آپ کو یاد دلا دوں گی۔ دونوں کے درمیان ایک نرم مسکراہٹ ٹھہری۔ باہر ہوا میں رات کے 2 بجنے کی ٹھنڈی سی سرسراہٹ تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں موم بتی آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی، جیسے وقت بھی تھم گیا ہو۔ اس نے آہستگی سے اس کا دوپٹہ پیچھے کیا اور اپنے ہونٹ اس کی گردن پہ ضبط کیے اور دھیرے دھیرے اس کو اپنی لمس میں بہکانے لگا، جبکہ وہ مسکرا کر اپنا وجود اپنے شوہر کے سپورٹ کر گئی۔ والسلام۔